خدا کی عزت کی قسم کھاتا ہوں، آج ولایت کبریٰ کے راستے پر ڈال دوں۔ آج یہاں بیٹھے بیٹھے ولایت کبریٰ کے حق میں ڈال دوں۔ صرف اتنا کہنا ہے تم نے، میرا سینہ چوڑا ہے، جو رب قربانی مانگے گا تیار ہوں۔ تو یہ عزم لے کے آ، مجھے اس کے تاج اور تخت کی قسم، آج تجھے ولایت عظمیٰ کے راستے پر ڈال دوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو ہوائی جہاز ہوتا ہے، اس کے اندر فرسٹ کلاس سیٹس بھی ہوتی ہیں، بزنس کلاس بھی ہوتی ہے اور اکانومی بھی ہوتی ہے۔ اگر دبئی سے آپ نے لندن آنا ہو، چلو بزنس کی لگاتے ہیں 5,000 پاؤنڈ، اور جو اکانومی کلاس ہے وہ 500 کی ہے۔ اچھا، ایک ہوگا چغت مائنڈ۔ چغت مائنڈ سمجھتے ہیں؟ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ گھٹیا ذہن کیسے سوچتے ہیں، مولوی ذہن کیسے سوچتا ہے۔ مولوی ذہن کیا کہے گا کہ دیکھو یار، یہ عجیب بات ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ بزنس کلاس کی ایک سیٹ 5,000 کی بکے گی، پھر بھی انہوں نے 50 بزنس کلاس بنائی ہیں اور 700 سیٹ 500 روپے والا بنایا ہے۔ کیسا چغت مائنڈ ہے۔ بات صحیح ہے کہ نہیں یار؟ ساری 5,000 والی بناتے ہیں نا، ساری 5,000 والی کیوں نہیں بنائی؟ اچھا، اس لیے اللہ اکبر، یہ بات تو بڑی آسان ہو گئی اب کہ بھئی زیادہ تر جو سیٹ جو 500 والی بنائی ہیں وہ اس لیے بنائی ہیں کہ 5,000 والی سیٹ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ کا عشق ہے، جنت اور دنیا ہے۔ اللہ کی محبت، یاری، دوستی ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ کون افورڈ کر سکتا ہے کہ جو اللہ کے مشن پر گیا ہو، 5,000 آدمی اس کے ساتھ سامنے بیٹھے ہوں، اور پھر اس کو اس کی بیوی کال کر کے کہے یہ بچہ یہ تنگ کر رہا ہے، اس کو سمجھاؤ، میں اس کو کچن میں لے جا کے بند کر کے جلا دوں گی، اس کو سمجھاؤ۔ وہ کہے کہ میں تو ابھی لیکچر دے رہا ہوں روحانیت پر، اور وہ فون کر کر کے کہے کہ میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی۔ وہ اللہ کا پیغام اور مشن لے کے لوگوں میں جائے اور وہ کہے دیکھو یہ ہنی مون منانے جا رہا ہے، تو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا نا۔ اللہ کی دوستی بہترین چیز ہے، لیکن افورڈ کون کرتا ہے؟ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب دنیا کا اگر ہم حال دیکھیں تو دنیا کیا چاہتی ہے؟ اللہ پر الزام لگا رہے ہو کہ خاص روحیں اللہ نے تھوڑی بنائی ہیں۔ عام انسان دنیا کا کیا چاہتا ہے؟ پیسہ ہو میرے پاس، لگژری ہو، سب کچھ ہو، میری زندگی بہترین ہو۔ روحانیت کی طرف بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں میرے کاروبار کے لیے دعا کر دو۔ یار ذرا سوچو کہ اگر آپ فقیر کے پاس جاؤ اور بجائے اللہ مانگنے کے اس سے دنیا مانگ لو، اس سے تو بہتر تھا کہ آپ جاتے ہی نہ اس کے پاس۔ فقیر کے پاس جا کے کہو کہ میری ٹانگ میں درد ہے، تو وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ میرا مذاق اڑانے آئے۔ ٹانگ میں درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، پھیپھڑے ختم ہو گئے، لیور ختم ہو گیا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ فقیر تو یہاں تم کو اللہ کے لیے بیٹھا ہے کہ تم کو اللہ مل جائے۔ دنیا اللہ کو کہاں چاہتی ہے؟ دنیا تو آسائش چاہتی ہے، دنیا تو آرام چاہتی ہے، پیسہ چاہتی ہے۔ دیندار کیا چاہتا ہے؟ دیندار چاہتا ہے کہ سب اس کو متقی پارسا بولیں، سب بولیں کتنی عظیم شخصیت ہے۔ ہم سب تو نفس کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ہم اللہ کو کہیں گے کہ بھئی آپ نے ان لوگوں کو کیوں بنایا؟ جہنم بھی تو بنایا ہے نا اللہ نے۔ اب صرف آپ یہ بتائیے کہ اللہ نے پہلے جہنمیوں کو بنایا یا جہنم کو بنایا، تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ سفر کا ارادہ غیر ملک جب کرتے ہیں تو پہلے سفر کرتے ہیں یا پہلے پاسپورٹ بنواتے ہیں؟ اگر کوئی پاسپورٹ بنوا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ارادہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس نے باہر جانا ہے۔ کسی جہنمی کو تخلیق کر رہا ہے اللہ، اس سے نہیں پتہ چلتا کہ اگلا کام جہنم بنانا ہوگا، اس سے نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن اگر جہنم پہلے بنائی ہے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ جہنم ہی بنائے گا۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ او ہو جہنم بنائی جا رہی ہے، تو اب جہنم کیوں بنائی جا رہی ہے؟ جہنم ہی بنائے گا۔ دیکھو میرے بھائی، دنیا دار اس کو تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اس کا مقدر تو اسی بات میں ہے کہ دنیا کمائے، لہذا کما رہا ہے۔ جب آ گیا نا نام جنتی کا یا مومن کا،
اب یہاں سے ڈرامہ ختم اور میلو ڈرامہ شروع. جب تک آپ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں ایوری تھنگ از پرفیکٹ. علی بھائی موریشس میں رہتے, دنیا داری میں ہوتے, کوئی ٹربل نہیں ہوتی. اپنی دکان پہ جاتے, خوب پیسہ بناتے, بیگم ملیر سے آئی ہے اس کو خوش رکھتے. اب اس کی گالیاں بھی پڑ رہی ہیں. کیوں کہ اب دنیا داری کی طرف نہیں جا رہے, اب یہ رب کی طرف جا رہے ہیں, اس کی پرائز دے رہے ہیں. تو جب آدمی دنیا سے نکل کر کے مومن بننے کی کوشش کرتا ہے تو بس اب یہاں سے پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. جب یہاں سے پرابلم شروع ہو جاتی ہیں تو پھر بہت سے لوگ تو بھانپ لیتے ہیں. اوہ وہ بڑی آہستہ 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 کر کے کہتے ہیں جی میں اپنے بزنس پر ہی نماز پڑھ لوں گا, مسجد آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہیں تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں گا. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جنت کا جو راستہ ہے, یہ اللہ کا جو راستہ ہے, اس میں تو بہت کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا, لہٰذا کرو بہانہ جان چھڑاؤ. وہ گھر پر ہی تسبیح لے کے بیٹھ گئے اپنے بزنس پر ہی. تو دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو تیار ہیں جنت کو حاصل کرنے کے لیے, چلہ مجاہدہ ریاضت کرنے کے لیے تیار ہیں, قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں, بھوک اور افلاس کے لیے تیار ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونوں کے برتن میں کھانے نہیں کھاتے تھے, مٹی کے برتن میں کھانا کھاتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے فاقے کر کے 3 پتھر باندھ کے زندگی آپ نے گزاری ہے. کیا آپ کو محمد رسول اللہ کا کردار سمجھ میں نہیں آتا ہے, جو پھر دیندار ہو کر بھی بار بار اللہ سے دعائیں کرتے ہو, مرشد کو بھی تنگ کرتے ہو, رسول اللہ کو بھی تنگ کرتے ہو کہ ہماری دنیا اچھی کر دے, ہمارے کاروبار میں برکت دے دے, ہمیں اتنا پیسہ دے دے, ہمیں اتنا پیسہ دے دے. جتنی بکواس کرو گے اس قسم کی, اللہ کو مزید ناراض کرو گے. رہ گئی بات اللہ کو پہچاننے کی, اللہ کو حاصل کرنے کی, میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, تیری تقدیر میں کچھ بھی لکھا ہو, تو سچا پکا ارادہ کر کے آ کہ مجھے اس مقام پر پہنچنا ہے. تیری تقدیر میں جہنم بھی لکھا ہوگا تو مجھے مولا کی عزت کی قسم تجھے وہاں تک پہنچاؤں گا جہاں رب ہے. لیکن اتنا تپڑ ہے, اتنا حوصلہ ہے. دین قربانی کا نام ہے, بکواس کا نام نہیں ہے. دین میں قربانی دینی پڑتی ہے. محمد رسول اللہ نے کتنی قربانی دی؟ پورا گھر کاٹ دیا گیا, پورا گھر کٹ گیا محمد رسول اللہ کا. وہ نواسا جس کے کبھی لبوں کو بوسہ دیتے, کبھی گردن کو بوسہ دیتے, کبھی ہاتھوں کو بوسہ دیتے, خون میں نہلا دیا مسلمانوں نے اسے. نہ فاطمہ زہرا کو سکون کا سانس لینے دیا, نہ علی کو سانس لینے دیا, نہ ان کی اولاد کو. آج تک آل رسول کے دشمن بنے پھر رہے ہیں. تبھی تو اس راستے پر آتا نہیں ہے کوئی اکا دکا, جس کے سینے میں آگ ہے مجبوراً وہی آتا ہے. اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. چھوڑ دو اس بات کو کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے. آؤ, فیس دا میوزک, آ جاؤ. خدا کی عزت کی قسم کھاتا ہوں, آج ولایت کبریٰ کے راستے پر ڈال دوں. آج یہاں بیٹھے بیٹھے ولایت کبریٰ کے حق میں ڈال دوں. صرف اتنا کہنا ہے تم نے, میرا سینہ چوڑا ہے, جو رب قربانی مانگے گا تیار ہوں. تو یہ عزم لے کے آ, مجھے اس کے تاج اور تخت کی قسم آج تجھے ولایت عظمیٰ کے راستے پہ ڈال دوں گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سینہ سپر ہو کے آ, کھول سینہ اپنا, کہہ کہ میں ہر ظلم و ستم کے لیے تیار ہوں, رب کی ہر رضا میں راضی ہوں, اس کی قضا میں راضی ہوں, رضا میں راضی ہوں. ڈالو مجھے اس راستے پر. زخم کھا کر آ بھرنا نہیں ہے شان درویشی. ایمان سلامت ہر کوئی منگدا, تشریف سلامت کوئی ہو. بات ساری یہ ہے. کھولو نا گریبان, کہو حسین کی محبت چاہیے, جس طرح حسین کا سینہ چھنی کیا تھا, یہ لو میرا سینہ حاضر ہے. کرو نا, ہاتھ کیوں مارتے ہو؟ نیزے بھالے اور تلواروں کے گھاؤ کے لیے سینہ کھولو محرم کے 10 کو. کہو جتنے زخم کے نشان حسین کے جسم پر آئے تھے وہ سارے زخم مجھے دو. مجھے حسین کی محبت چاہیے, مجھے علی کی محبت اور رفاقت چاہیے. کاٹ دو میرا سر بھی. آ جاؤ, آؤ. رب تو دونوں ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے. ہے کوئی مجھ سے جو میری محبت مانگتا ہو, ہے کوئی مجھ سے جو میرا قرب مانگنے کا متلاشی ہو. بندے کو تو صرف صحت چاہیے, بندے کو تو صرف پیسہ چاہیے, بندے کو تو دنیا چاہیے.
اس لیے یہ دنیا داری عام ہے. Amra TV, the place